اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے مستقبل کے لیے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے اسپین کے علاقے میں ایک زمین تھی جسے انڈلس کہا جاتا تھا۔ انڈلس جہاں مسجدوں کی گنبد علم کی روشنی بکھیرتی تھی، جہاں بچے قرآن اور سائنس ساتھ پڑھتے تھے، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی بازار میں انصاف کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ یہ وہی انڈلس تھا جس نے یورپ کو اندھیروں سے نکالا، لیکن پھر ہم سو گئے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو کھیلتے کھیلتے وقت کی گھڑی میں کھو گیا اور آنکھ کھولی تو خود کو انڈلس کے دل میں پایا۔ لیکن کیا وہ صرف ماضی دیکھنے گیا تھا؟ پیغام لینے؟ آئیے سنتے ہیں۔ انڈلس کی آخری صدا۔ لندن کے ایک جدید علاقے میں 17 سالہ زید مک ایک ذہین لیکن دنیا میں مگن نوجوان ہے۔ وہ آدھا پاکستانی اور آدھا مراکشی ہے۔ اس کے والدین ایک فائنانس کمپنی میں کام کرتے ہیں اور زید کا زیادہ وقت ویڈیو گیمز، کوڈنگ اور سوشل میڈیا پر گزرتا ہے۔ زید کا دادا حاجی ادریس ایک نیک اور علم دوست شخص ہے جو اکثر اسلامی تاریخ، خاص طور پر انڈلس، اسپین کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ زید انہیں سنجیدہ نہیں لیتا بلکہ اکثر بور ہو کر فون پکڑ لیتا ہے۔ ایک دن دادا جان نے ایک پرانا صندوق زید کو دکھایا جس میں ایک قدیم قرآن، ایک کاغذی نقشہ اور ایک خفیہ تالے والی گھڑی تھی۔ دادا جان بولے، زید بیٹا، یہ گھڑی میرے باپ کے پاس انڈلس سے آئی تھی۔ یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو وقت کی قیمت سمجھے۔ زید ہنس پڑا، لیکن رات کو تجسس کے مارے وہ گھڑی کو چھیڑ بیٹھا۔ جیسے ہی گھڑی کو گھمایا، زید کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ جب آنکھیں کھلیں وہ ایک عجیب پرانے شہر میں تھا، قرطبہ، انڈلس، سال 1024 عیسوی۔ وہ حیران تھا، لوگوں کے لباس، زبان اور فضا سب مختلف تھے۔ خوشبو، اذان اور قرآن کی تلاوت گلیوں میں گونج رہی تھی۔ زید نے پہلی بار اسلام کو زندہ دیکھا، عمل میں، محبت میں، علم میں۔ وہ ایک نوجوان عالم یوسف ابن ناصر سے ملا جو اسے قرآن کی آیات کی عملی تفسیر سکھانے لگا۔ یوسف نے زید سے کہا، اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں، یہ تو ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہاں ہر گلی میں علم ہے، ہر دل میں ذکر ہے۔ زید نے دیکھا کہ بچے مفت مدرسے میں پڑھ رہے تھے، سائنسدان مسجد میں ریاضی اور فلکیات پڑھا رہے تھے، اور تاجر ایمانداری سے سودا کر رہے تھے۔ چند دن بعد زید کو احساس ہوا کہ شہر پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ انڈلس کی وحدت ٹوٹنے والی ہے، مسلم حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن دروازے پر ہے۔ زید کو ایک خواب آتا ہے جس میں ایک بزرگ، جو اصل میں اس کے دادا جان تھے، کہتے ہیں، بیٹا، تمہیں علم، اتحاد اور قرآن کی طاقت کو زندہ کرنا ہے، ورنہ نہ صرف انڈلس بلکہ آج کی دنیا بھی بھٹک جائے گی۔ زید یوسف اور دیگر نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک عیدی الحکمت بناتا ہے جہاں قرآن، سائنس اور اخلاقی تربیت کو یکجا سکھایا جاتا ہے۔ لوگ متوجہ ہونے لگتے ہیں اور شہر میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے۔ ایک دن دشمن حملہ کرتا ہے، یوسف شہید ہو جاتا ہے، لیکن زید کو کہتے ہیں، واپس جاؤ اور وہاں کے زیدوں کو جگاؤ۔ ہم تو مٹی ہو گئے لیکن پیغام زندہ رکھو۔ گھڑی پھر سے چمکتی ہے اور زید واپس لندن کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ زید کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن دل میں عزم۔ وہ دادا جان کے پاس جاتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے، دادا، ابو اب ٹھیک کہتے تھے، اب میں بھی انڈلس کے خواب کو جگاہے گا۔ وہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل بناتا ہے جس میں وہ قرآن، تاریخ، سائنسی ترقی اور نوجوانوں کی اصلاح کے موضوعات پر بات کرتا ہے۔ وہ انڈلس کی آخری صدا کے نام سے ایک مہم شروع کرتا ہے کہ ہم پھر سے علم، اخلاق اور دین کو زندہ کریں۔ انڈلس ہم سے چھن گیا کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف کتابوں میں رکھا، دلوں میں نہیں۔ لیکن اگر آج کا زید جاگ گیا تو ایک نیا انڈلس ہر دل میں بس سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔